راحل ہیں. ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن ہے جس میں ہم آپ کو اس کے ارتقائی عمل کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے بعد سر آپ کا ایک وزٹ ہے. اگر پریزنٹیشن سٹارٹ کیجئے. سر انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن کے نام سے یہ ہسپتال آج ایک مبارک مہینے کے مقدس دن میں 27 رمضان المبارک کو آپ یہاں تشریف لائیں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کا باعث ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک تاریخی موقع بھی ہے کہ ایک راولپنڈی یعنی ہمارے شمالی پنجاب میں ایک نئی ہیلتھ فیسلٹی ماشاءاللہ آج سے اپنی فارمل سروسز سٹارٹ کرے گی. نیکسٹ کیجیے. اس میں سر جو اس کا جو ماسٹر پلان ہے اس کے سر 2 مین حصے تھے، جس میں سے جو پہلا جو آپ ریڈ باکس میں حصہ دیکھ رہے ہیں سر، یہ ماشاءاللہ آج تکمیل اس کا ہو چکی ہوئی ہے. یہ مین بلڈنگ ہے سر، اس میں سروس بلاک ہے، فیسیلیٹیشن سینٹر ہے، اس کے بعد ہمارا الیکٹریسٹی سب اسٹیشنز ہیں. یہ سر انشاءاللہ ہمارا جو فیز 2 آئے گا اس میں ہم ریزیڈینشیل ایریاز بھی اس میں بنائیں گے. یہاں پہ سر ہمارا جو سروس بلاک 1 ہے وہاں پہ ایچ ویک جو ماشاءاللہ لگ بھی گیا ہے، وہ فنکشنل بھی ہے. اس کے علاوہ کیفیٹیریا اور سرائے ہیں، اور جو ہمارا فیسیلیٹیشن سینٹر ہے اس میں ہمارے پاس اسٹور، میڈیکل اسٹور، بلڈ بینک ہے، اور اس کے علاوہ لانڈری ہے ہماری. نیکسٹ. سر یہ جو ہمارا ایک اوور آل ہمارا اٹس 6 اسٹوری بلڈنگ سر، جس میں بیسمنٹ اور گراؤنڈ اور اس کے علاوہ 4 فلور ہیں. ہماری بیسمنٹ جو ہے سر یہ ریڈیولوجی اور پیتھولوجی کو کور کرتی ہے. گراؤنڈ فلور پہ سر ہمارا او پی ڈی ہے، ایمرجنسی ہے، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے وزٹ کے بعد اس ہسپتال میں ایمرجنسی سروسز کا آغاز ہو جائے گا. فرسٹ فلور پہ سر ہمارے نیفرولوجی، ہیمو ڈائلسس، لیتھوٹرپسی کی ساری سروسز ہیں، اور جو ہمارا سیکنڈ فلور ہے اس میں یورولوجی، اس میں پیڈ یورولوجی اور پیڈ نیفرولوجی کے بھی وارڈز ہوں گے. تھرڈ فلور سر ہمارا آپریشن تھیٹر کمپلیکس میں مبنی ہوگا، جس میں آئی سی یو بھی ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کی سروسز بھی ہم وہاں پہ اسی فلور پہ دیں گے. اور جو ہمارا سر لاسٹ فلور ہے اس میں ہمارے پرائیویٹ رومز، لائبریری اور انشاءاللہ ریسرچ سینٹر ہوں گے. نیکسٹ. سر یہ ایک ارتقائی عمل کی ایک سلائیڈ ہے، ہمارا یہ سفر کیسے جاری ہوا اور اس میں ٹائم بھی لگا، وہ ٹائم کیسے لگا. سر یہ ہماری 2009 میں اس اسکیم کا باقاعدہ اپروول ہوا، لیکن جو پہلی بار ہمیں فنڈز ملے وہ سر سال ہے 2012-13، اور 2017-18 تک کا ہمارا صرف جو فنڈنگ جو تھی وہ صرف کیپٹل اور سول ورک سائٹ پہ تھی. 17-18 میں ہمیں پرچیز آف مشینری کے لیے بھی ایک فنڈ ملنا شروع ہوئے، لیکن پھر اس کے بعد سر ہم ایک اس فیز میں چلے گئے جس کو ہم ریڈ فیز کہتے ہیں. اور سر اس میں میں بڑے فخر سے یہ کہنا چاہوں گا سر، یہاں کے ہمارے ڈاکٹرز نے، نرسز نے شبانہ روز محنت کی، اور سر یہ پورے نارتھ پنجاب کا ایک کووڈ سینٹر بنا، اور یہاں پہ ماشاءاللہ ان کی ٹریٹمنٹ سے 80% لوگ جو یہاں ایڈمٹ ہوئے ماشاءاللہ وہ صحت یاب ہو کے گئے. یہ ایڈمیشن ہے، اس کے علاوہ او پی ڈی کی سروسز اس کے علاوہ ہیں. سر آج ہم 27 رمضان 18 اپریل کو یہاں تک پہنچ گئے ہیں. ہمارا جو پروگرام ہے جس طرح سے یہ اپروو ہوا ہے اس کے مطابق تو اس نے 30 جون 2024 کو مکمل ہونا تھا، لیکن سر ہم نے اپنی ٹیم سے بات کی ہے، ہمارے CNW سے بات کی ہے، ہمارے وائس چانسلر صاحب اور پرٹیکولرلی حنیف عباسی صاحب کی بھی ہمیں اس میں مکمل رہنمائی حاصل رہی. انشاءاللہ تعالیٰ سر ہم نے اپنی جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہے وہ دسمبر سے پہلے انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے، اسی سال میں پورا کریں گے. سر یہ ہماری جو بجٹ یوٹیلائزیشن ہے، یہ گرین لائنز آپ دیکھیں گے کہ جتنی ہمیں ریلیزز ہوئیں اس کے لحاظ سے ہم بہتر یوٹیلائزیشن یہاں پہ کرتے رہے ہیں، اور اس کا جو پرائس ہے وہ 6.2 بلین ہے، اور 5.1 کا ہم ایکسپینڈیچر کر چکے ہیں. نیکسٹ کیجیے. سر یہ ہماری جو میجر پروکیورمنٹس ہیں مشینری اینڈ اکوپمنٹ کی، اس میں سر ڈائلسس ہمارا ماشاءاللہ آپریشنل ہے، CSSD سر فنکشنل کی فائنل سٹیجز پہ ہے، لانڈری ہمارے پاس موجود ہے، پیتھولوجی کی لیبس کی مشینری موجود ہے، لیتھوٹپسی ماشاءاللہ ہم نے اس کی آغاز کر دیا، آج سے ہم اس کو باقاعدہ فارملی سٹارٹ کر دیں گے. CT اسکین سر ہمارا اس وقت انسٹال ہو رہا ہے، MRI کی مشینز کراچی پورٹ سے نکل چکی ہوئی ہے سر، اور اٹ از آن دا وے. اور ہمارے پاس ایچ ویک جو ہے سر یہ آپریشنل ہے، اور ماڈیولر آپریشن تھیٹر جو ہماری سب سے میجر تھی اس کے اوپر سر کل ہم نے سکسیزفلی نیگوشیٹ کر کے ہماری LCs جو ہیں وہ کنفرم ہو گئی ہیں اور مینوفیکچرنگ سٹارٹ ہوگی. اٹ از کمنگ فرام جرمنی. نیکسٹ کی. سر ہمارا جو اس کو ہم نے 2 فیزز میں رکھا ہے، اور کیونکہ جو ہماری انشاءاللہ جو آج سٹارٹ بھی ہو رہی ہیں فارملی بھی سروسز، اس میں سر ہمارا OPD اور OPD تقریباً 5700 ابھی تک ہم نے اس کو کیا ہے، انشاءاللہ یہ بھی بڑھ جائے گا سر. ایمرجنسی اور ایمرجنسی آپریشن تھیٹر بھی سٹارٹ ہو جائیں گے، ڈائلسس، لیتھوٹرپسی، پیتھولوجی، بیسک ریڈیولوجی، CSSD اینڈ ایچ ویک، یہ سر انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا. اور یہ جو ہم نے انشاءاللہ اس کی بھی ہم نے سر پوری پلاننگ ایک دن کی کر لی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے انڈور نیفرولوجی، ماڈیولر OT، اور جو ہی ماڈیولر OT آئیں گے سر ہم پھر نیکسٹ فیز میں چلے جائیں گے ٹرانسپلانٹیشن کے. نیکسٹ کیجیے.
اینڈ سر لاسٹلی ہمارا یہ سر ہماری جو ہے ہیومن ریسورس وہ سر یہاں پہ ہمیں ساتھ ساتھ ہی گورنمنٹ نے سینکشن کر دی ہیں پوسٹیں اور ہم یہاں پہ پوسٹ بھی کر رہے ہیں ابھی جو ہمیں الیکشن کمیشن کے بین کے بعد انشاءاللہ فردر بھی ہو جائے گا نیکسٹ سر دس از آل فرام مائی سائڈ بٹ بفور سر لیونگ اور ریکویسٹنگ حنیف عباسی صاحب سر آئی ووڈ لائک ٹو مینشن پرٹیکولرلی اوور وائس چانسلر صاحب اینڈ دا ٹیم سر ہو ورک ڈے اینڈ نائٹ ان آرڈر ٹو ریئلائز دس ڈریم تھینک یو ویری مچ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم تھینک یو سو مچ پرائم منسٹر پاکستان میں راولپنڈی کی اپنی پوری لیڈرشپ کے حوالے سے پورے لوگوں کے حوالے سے میں آپ کا بڑا ممنون و مشکور ہوں ٹرانسپورٹ کی بات نہیں کروں گا ہارٹی کلچر کی پارکس اینڈ ہارٹی کلچر کی بات نہیں کروں گا سالڈ ویسٹ کی بات نہیں کروں گا روڈ انفراسٹرکچر کی بات نہیں کروں گا جو سب آپ کا تحائف جو ہیں اس راولپنڈی کے لوگوں کو ملے ہیں میں صرف آپ کو ہیلتھ میں جو آپ نے صرف اور صرف راولپنڈی کے اندر جو کردار ادا کیا ہے شبانہ روز محنت کی ہے وہ میں اپنی قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں راولپنڈی کے اندر 2008 سے پہلے ہمارے پاس 25 وینٹیلیٹر تھے آج الحمدللہ آپ کی بدولت 2008 سے لے کے آج تک 200 کے قریب ہمارے پاس وینٹیلیٹر ہیں ہمارے پاس 20 ڈائلیسس مشینیں تھیں جی وہ 100 کراس کر گئی ہیں 75 سال میں ہمارے پاس کوئی ایم آر آئی نہیں تھی سر 4 ایم آر آئی جو ہیں وہ راولپنڈی میں موجود ہیں سر یہ سب آپ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ سر جو ٹیسٹ ہمارے سالانہ 25 لاکھ ہوتے تھے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اب ان 5 ہاسپٹلز کے اندر 41 لاکھ تک ان کی تعداد جا چکی ہے سر اس کے علاوہ سر ایمرجنسی جو آپ کا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے وہ فری ہے ایک سرنج بھی 12 لاکھ پیشنٹس کو باہر سے منگوانی نہیں پڑتی راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو آپ کی شبانہ روز محنت کے بعد پائے تکمیل تک پہنچا آج پورا کے پی کے آزاد کشمیر ہزارہ ڈویژن اور پنڈی ڈویژن اس سے مستفید ہو رہا ہے اس کے ساتھ کمیٹی چوک کا گائنی فلٹر کلینک آپ کی بدولت محض وجود میں آیا آج یہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی جو سال ہا سال سے بند پڑا تھا یہ پاکستان سپیڈ کا نام میں آپ کو دوں گا پنجاب سپیڈ سے ہٹ کر کہ 25 دن کے اندر سر 25 دن کے اندر آپ کی کاوشوں سے یہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی کا فیز 1 جو ہے پوری ہیلتھ ٹیم نے سیکٹری صاحب کی گائیڈ لائن میں اور ہمارے ایم ایس صاحب وائس چانسلر صاحب نرسنگ سٹاف ڈاکٹرز سب نے شبانہ روز محنت کی بلڈنگ ڈپارٹمنٹ ایون کہ ہمارے جو سالڈ ویسٹ کے لوگ تھے انہوں نے بھی تو اس لیے میں ان کا بھی آپ کے بہاف پہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا راولپنڈی کی تمام جو ہمارے لوگ ہیں ان کے بہاف پہ آپ کا بہت بہت شکریہ تھینک یو سو مچ پرائم منسٹر آف پاکستان آپ کی ہیلتھ کے اوپر جو کاوشیں ہیں راولپنڈی کے لیے شاید ہی اس کی مثال 75 سال میں پہلے کبھی ملی بہت شکریہ تھینک یو سو مچ شمالی پنجاب میں صحت کے نئے مرکز کا قیام خوش آئند ہے مسلم لیگ نون یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن کا دورہ کر رہے ہیں 225 بیڈڈ ہاسپٹل جس میں وزیر اعظم کو اس وقت بریفنگ دی گئی اور اس وقت وہ ہاسپٹل کا دورہ کر رہے ہیں جدید ترین طبی سہولیات کے ساتھ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی جو کہ راولپنڈی کے عوام نہ صرف راولپنڈی بلکہ ملحقہ علاقوں اور شہروں کے عوام جو ہے اس سے مستفید ہو رہے ہیں ہیلتھ سیکٹر کے اندر بہت زیادہ اس وقت حکومت کا فوکس جس کی وجہ سے ایک فلیگ شپ پروگرام ضرور کہا جا سکتا ہے اس وقت حکومت کا وزیر اعظم کا اس وقت راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن کا دورہ جہاں پہ ان کو بریف کیا گیا اب وہ ہاسپٹل کے مختلف شعبہ جات کو جا کر خود دیکھ رہے ہیں اور وہاں پر جو سہولیات اس وقت دی گئی ہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی اور ایک انڈر دا سنگل روف جو طبی سہولیات اس وقت مہنگی ترین طبی سہولیات جو عوام کو مفت فراہم کی جا رہی ہیں غریب عوام کو پاکستانی عوام کے لیے بالخصوص راولپنڈی کے عوام کے لیے
ایک بہت بڑا حکومت کا تحفہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن، جہاں پر ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ہاسپٹل اور ایک یقیناً ایک فلیگ شپ پروگرام ہے یہ اس وقت حکومت کا ان ہیلتھ کیئر سیکٹر۔ وزیر اعظم کو اس وقت بریف کیا جا رہا ہے۔ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن اسپتال کا دورہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر اس وقت وزیر اعظم کو اسپتال سے متعلق بریفنگ دی جا رہی ہے۔ ان کے ہمراہ وزیر اعظم کے ہمراہ مریم اورنگزیب بھی موجود ہیں اور دیگر ان کی اعلیٰ قیادت بھی ان کے ہمراہ موجود ہے، جبکہ اس وقت وہ ہسپتال کا دورہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ مختلف شعبوں میں جا کر معائنہ کر رہے ہیں چیزوں کا اور سہولیات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اسپتال کے اندر کون کون سی اہم سہولیات جو کہ مریضوں کو درپیش ہوگی وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کو بریفنگ دی جا رہی ہے پورے ہسپتال سے متعلق کہ کن شعبوں میں کیا کیا معاملات ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ وہاں پر جو ہے رکھی گئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مریضوں کو جو ہے وہ کن کن سہولیات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہسپتال کے اندر دیگر تمام چیزوں کے حوالے سے بھی ان کو بریف کیا جا رہا ہے۔ یہ اسپتال 255 بستروں پر مشتمل ہے اور اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں وہ خوش آئند ہوتے ہیں اور اس طرح سے لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مستفید ہوتے ہیں، اور ہسپتال ایک ایسی ضرورت ہے جو کہ تمام لوگوں کو اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جو طب کی سہولیات ہوتی ہیں یا پھر جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے ملک میں ہوتی ہیں ہسپتالوں سے ریلیٹڈ، اگر ہسپتال کے پروجیکٹس بنتے ہیں تو عوام اس سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہوتے ہیں اور عوام کے لیے یہ بہتر ججمنٹ بھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ عوام جو ہے وہ اس کے اندر آ کر اپنا علاج کرواتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ اچھے سے اچھا وہاں پر علاج کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر یہ کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو مانیٹرنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور ٹوٹلی جو ہمارے پاس مانیٹرز ہیں دیٹ از 7 ان دس وارڈ، اور ریسسیٹیشن روم ہے آن دی ادر سائڈ، وہاں پہ ہر بیڈ کے ساتھ مانیٹر ہے بیکاز دا سک پیشنٹ شوڈ بی کیپٹ آن دیٹ سائڈ اینڈ the ventilators too. اینڈ دی وینٹیلیٹر۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف اس وقت راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن کا دورہ کر رہی ہیں اور مختلف ہاسپٹل کے جو مختلف شعبہ جات ہیں وہاں پہ ان کو تفصیلی طور پر بریف کیا جا رہا ہے۔ 225 بیڈڈ ہاسپٹل جو کہ نہ صرف راولپنڈی بلکہ ملحقہ شہروں اور اس علاقے ریجن کے عوام کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہیلتھ کیئر سیکٹر میں اس وقت یقیناً حکومت کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور